صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وهو على كل شيء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے جو کورونا نام کی وبائی اور ہوائی بیماری چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور عزاداری اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی جیسا ہونا چاہیے، اب خدا کا شکر ہے کہ عزاداری اس طریقے سے برپا ہو رہی ہے۔ سورت کے مومنین کے درمیان یہ میری پہلی حاضری ہے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اور میری سب کی حاضری کو، سب کی آمد کو، سب کی شرکت کو بارگاہ سیدہ، بارگاہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو سکون کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور ریاکاری سے بچاتے ہوئے عزاداری سید الشہداء و شہداء کربلا برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ جو افراد باہر چاہے تبرک میں یا دیگر ضروریات کے تحت مصروف ہیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اب وہ اگر یہاں فرش ازاں پر آ جائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر بھی ہوگا اور ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد اور آل محمد پر بآواز بلند۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اپنے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ کہ یہ منظر علی عارفی جو آپ حضرات کے درمیان ہے، ایک معمولی سا طالب علم ہے، محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم اور عزاداروں کا بھی نوکر، اس کا اقرار کرتے ہوئے دامن نہج البلاغہ سے ایک قول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
میرے مولا فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما و یحسن ادبا و یعلمہ القرآن۔ مولا فرماتے ہیں ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ صاحب اولاد ہو جائے، اللہ اسے اولاد دے دے، اس کے ہاں یہ آثار نمودار ہو جائیں، تو پہلی فرصت میں پہلا کام یہ کرے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے۔ دوسری ذمہ داری وَيُحْسِنَ ادبا، اور اپنی اولاد کو زیور ادب سے آراستہ کرے۔ وَيُعَلِّمَهُ القرآن، اور تیسری اور آخری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دے۔ اس قول کے ذیل میں نہج البلاغہ سے آپ حضرات سے میرا خطاب ہوگا انشاءاللہ، جس کا سلسلہ آج 31 جولائی 2022 سے شروع ہوا، آج یکم محرم 1444 ہجری ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے فضائل آل محمد، تعلیمات آل محمد، تعلیمات قرآن اور اصلاحی گفتگو بھی انشاءاللہ سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ نہج البلاغہ مولا کے چاہنے والے جانتے ہیں کلام امام امیر المومنین کا مجموعہ ہے، ارشادات و فرمودات امام علی علیہ السلام کا مرقع ہے، اور علمی اعتبار سے نہج البلاغہ شاہکار ہے۔ آج تک کوئی نہج البلاغہ کا جواب لانے کی کوشش بھی نہیں کر سکا۔ اگر متوجہ ہیں تو متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں کہ اور تھوڑا سا اگر قریب آ جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ کوشش یہی رہے گی، آپ کو قریب بھی بلانا ہوگا انشاءاللہ، نہج البلاغہ سے مولا کا قول پڑھوں گا۔ آپ نہیں بولیں گے، بلوانا بھی ہوگا تو بھی انشاءاللہ نہج البلاغہ سے مولا کا ارشاد پیش کروں گا۔ بچوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی تو بھی انشاءاللہ نہج البلاغہ سے ہوگی۔ بزرگوں کی عظمت اور بزرگی بتلانی ہوگی تو بھی نہج البلاغہ سے ہوگی۔ خواتین کی بے راہ روی کو روکنا ہوگا، وہ بھی نہج البلاغہ سے ہوگا۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ ایک طالب علم ہے جو آپ حضرات کے درمیان ہے، ساتھ ساتھ ایک یہ بھی میرا انٹروڈکشن تعارف ہے کہ ایک قدیم اور علمی ادارہ جس کا نام تنظیم المکاتب ہے، آپ واقف ہوں گے، وہاں کے انسپکٹران علماء سب آتے رہتے ہیں دورے کے لیے۔ اس کا جو مرکز ہے وہ لکھنؤ میں ہے، اسی کے مرکزی ادارے میں یعنی جامع امامیہ تنظیم المکاتب الحمدللہ میں استاد کی حیثیت سے بھی ہوں۔ تو بیان آزاد نہیں ہوگا اور نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچے گا، فائدہ بھی سب کا ہوگا۔ تو جو میں نے عرض کیا، تھوڑا سا آواز بڑھا دیں، کہ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے علم کا مرقع ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور 3 حصوں میں نہج البلاغہ ہے۔ اسے بعض افراد نہج البلاغہ کہہ دیتے ہیں، لفظ سے نہج البلاغہ، نون پہ زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے، ایک مکتوبات، دوسرے خطبات، اور تیسرے کلمات حکمت جنہیں کلمات قصار بھی کہا جاتا ہے۔ مکتوبات جو میرے مولا نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، خطبات جو مولا نے اسپیچ دی، تقریریں کی، کلمات قصار، کلمات حکمت بالکل ایسے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر، ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ کو مولا کے اقوال مل جائیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو، تاکہ بچے بھی قریب ہو جائیں، بڑے تو مجھے امید ہوں گے قریب،
اور کل کے بعد میں کس سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ میں نے کل کیا بیان کیا تھا، پرسوں کیا بیان کیا تھا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم نہج البلاغہ سے کتنے قریب ہو سکے ہیں۔ نہج البلاغہ کو کلمات قصار کی طرف سے پڑھیے، آخر سے پڑھیے۔ شروع سے پڑھیں گے ممکن ہے ذہن کے اوپر کچھ وزن لگے، جس طرح قرآن مجید کے بڑے سورے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے لگے گا، اور آخر سے پڑھیں گے تو جو 480 کی تعداد ہے کلمات حکمت کی، کلمات قصار کی، ایک ایک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے معنی پڑھیں گے، تو آپ کے پڑھنے میں دلچسپی ہوگی، آپ کا دل کرے گا کہ ہم اور پڑھیں اور آگے بڑھیں، اور ترجمہ پڑھتے جائیں گے آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ پھر میری گزارش ہے جو افراد ابھی باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب اگر میرے ساتھ ہیں میں تمہیدی منازل سے ذرا دھیرے دھیرے گزر کے اور سفر آگے کی طرف کو میرا ہوتا چلا جائے گا کہ ایک فرش عزا پر آنا ایک کام، اور ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کو صرف آواز کے سہارے سننا، اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ بالکل ایسے سمجھ لیجئے، ایک بیٹھنا، بیٹھ کر سننا، اور دوسرے دور سے سننا۔ فرق یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کسی سورے کی آپ تلاوت کر لیجئے، آپ کو زبانی یاد ہے، آپ پڑھیے۔ آپ اگر قرآن مجید کو زبانی پڑھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، صرف ایک ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب دو گنا ہو جائے گا، پڑھنے کا بھی ثواب، زیارت کا بھی ثواب۔ یہی بات فرش عزا کی ہے۔ اگر کوئی آواز کے سہارے مجلس سنتا ہے، ذکر آل محمد سنتا ہے، اسے صرف ذکر محمد اور آل محمد سننے کا ثواب ملے گا، اور جو یہاں آ کر فرش پر بیٹھ کر فرش عزا پر آنے کے بعد ذکر سنے گا، اس کا ثواب دو گنا ہو جائے گا، سننے کا ثواب بھی ملے گا، بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کو۔ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات کا مزاج ہے، آج میں کچھ دیکھ بھی رہا تھا کہ آپ حضرات فضائل بھی سنتے ہیں، اصلاحی گفتگو بھی سنتے ہیں، اور اچھے اشعار بھی سنتے ہیں۔ میں بھی تھا، ابھی شامل جواب کے درمیان اشعار پڑھے جا رہے تھے، سب ایسے بیٹھے جیسے کہ سب کے سروں پہ طائر بیٹھ گئے ہیں، کسی کی آواز بلند نہیں تھی۔ جب کوئی کچھ پڑھے اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اپنی آواز بھی بلند کیجئے۔ آئیے، میں نے اگر گفتگو نہج البلاغہ سے شروع کی ہے، نثر کی گفتگو اگر نہج البلاغہ سے ہے، تو آئیے نظم کی گفتگو بھی بالکل اسی زاویے سے کہوں، اسی قبیلے سے کہوں، وہی سے کہوں، اور یہیں سے مجھے آپ کا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نثر کو کس انداز سے سماعت فرمائیں گے اور نظم کو کس انداز سے سماعت فرمائیں گے۔ اور ایک دو چہروں پر میری نظر پڑی، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پورا دن تو بہت دور کی بات ہے، شاید رات میں بھی وہ سوئے نہیں ہیں۔ ابھی مجھے شروع کیے ہوئے 9 منٹ پورے نہیں ہوئے ہیں، مگر کبھی وہ ہاتھ کے سہارے سے ادھر کو گرے جا رہے ہیں، کبھی وہ دوسری طرف دیوار کو توڑے جا رہے ہیں۔ معاف میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا مجھے معاف کیجیے گا، قطعاً نہیں کہوں گا۔ مجھے اگر کوئی سوتا نظر آئے گا یہیں سے اشارہ کروں گا، وہ صاحب بیٹھے ان کا شانہ ہلائیے، وہ صاحب بیٹھے انہیں اٹھا دیجئے، یہ صاحب بیٹھے نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں انہیں ہلا دیجئے۔ یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، میں نے دو کو دیکھ بھی لیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم دلیل فراہم کریں گے، ہم آپ کو اٹھوائیں گے کیوں آپ کا شانہ ہلوائیں گے۔ لیجئے کہتے چلیں، ابھی تو ہم اور آپ ظاہری طور پر زندہ ہیں اور ہم ذکر علی کر رہے ہیں، ذکر آل محمد کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ نیند کی آغوش میں جائیں گے، ہم پڑوسی سے کہیں گے ان کا شانہ ہلا دیجئے، انہیں اٹھا دیجئے۔ ہم یہ اس لیے کریں گے، ہم آپ کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل والی منزل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جو دور بیٹھے ان کی آواز بلند نہیں ہوئی ہے، جاؤں گا دھیرے دھیرے، سب کے قریب چلا جاؤں گا میں، مل کے حیدری۔ شاباش بیٹے، شاباش، زندہ باد، جیو۔ انشاءاللہ ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، دھیرے دھیرے اب ساری گفتگو آپ سے ہوتی جائے گی، ایک دن میں تو سب باتیں نہیں ہو پائیں گی۔ یہ ہم آپ کو عادت ڈالیں گے
کہ اگر کوئی یہاں سو رہا ہے اس کا شانہ ہلائیے، بازو ہلائیے، جھنجھوڑ دیجئے، اٹھائیے تاکہ بیدار ہو کر سنے۔ کیوں؟ ہم تو سپرد لحد کرنے کے بعد بھی کہاں ہیں؟ سپرد لحد کرنے کے بعد بھی وہاں بھی عالم دین سرانے ہیں، ایک صاحب اندر ہیں، جیسے کا اسماعی فم۔ میرا موضوع ہے انسان کامل نہج البلاغہ کی روشنی میں، یعنی نہج البلاغہ کی روشنی میں یہ بتلانا ہے ایک مکمل انسان کسے کہا گیا ہے۔ میری گفتگو ابھی تمیز سے آگے نہیں بڑھی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے، وثوق کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یہاں سے لے کر دور تک عزا خانہ پر ہو گیا، باہر مولا کے چاہنے والے کھڑے۔ جب میں اپنے ذرا تھوڑا جذبے والے انداز میں آؤں گا، جوش میں آؤں گا، یہاں سے لے کے وہاں تک سب کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، سب کے ہاتھ بھی اٹھ جائیں گے، بس ذرا سی گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ ہم عادت ڈال رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں مجلس میں نیند کی آغوش میں چلا جائے، اسے اٹھا دیجئے، ہلائیے، جھنجھوڑیے، بیدار کیجئے، تاکہ وہ سنے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ چونکہ ہم سپرد لحد کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں عالم دین؟ اسماعی فم، سن سمجھ۔ میں اپنے لکھنؤ میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں، اس میں جو ہے رعایت والا ترجمہ نہیں ہے، سنیے سمجھیے۔ ممکن ہے اگر سنیے سمجھنے والے صیغے ہوتے تو غیر افراد یہ کہہ دیتے کہ جتنے لوگ یہاں قبرستان میں آئے ہیں یہ سب کو سنایا جا رہا ہے، سب کو بتلایا جا رہا ہے، سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ لفظ کا ترجمہ دیکھیں کہ امر کا صیغہ ہے، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ۔ ایک کو سنایا جا رہا ہے، ایک ہی کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا دیکھے، دنیا سنے کہ جو آل محمد کی محبت میں گزر گیا ہے تھوڑی نیند گہری آ گئی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب تک نیند ہلکی ہوتی ہے آواز سے اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اٹھ جائیے، بیدار ہو جائیے، یہ وقت آ گیا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے۔ مگر جب نیند تھوڑی گہری ہو جاتی ہے تو اب آواز سے نہیں، شانہ ہلایا جاتا ہے، اور شانہ ہلا کے بتایا جاتا ہے ذرا تھکا ہوا زیادہ ہے۔ صلوات تو پڑھ دے محمد آل محمد۔ نہیں آپ سمجھوتے والے، ابھی آپ جواب دے رہے ہیں، گفتگو ہوگی۔ پہلے میں وہ اشعار ذرا آپ کو سنا دوں جو میں نے کہا تھا کہ نثر اور نظم دونوں موضوع کے تحت چلے گا انشاءاللہ۔ اب مصرے سن لیجئے تاکہ اب یہاں سے لے کر جو بچہ یہاں میرے قریب بیٹھا ہے اور جو باہر جوان کھڑے ہیں، اگر ان تک میری آواز چلی گئی ہے وہیں سے اپنی حاضری کا ثبوت فراہم کریں۔ اور چاہے ہم یہاں ممبر پر بیٹھے ہوں، چاہے آپ یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہوں، چاہے کوئی فضائل آل محمد پڑھے، چاہے کوئی مرثیہ پڑھے، چاہے کوئی کسی طور پر مولا کی مداحی کرے، سب شامل ہو جائے کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر۔ مجھے افسوس ہوا، تکلیف پہنچائی آپ نے۔ مصرع ہی ایسا تھا کہ اس مصرے کے بعد اگر میں کچھ نہ بھی کہتا، جو بیدار تھے، جو حاضر تھے، ان تک خود بخود دوسری بات پہنچ جانی چاہیے تھی۔ لائیے مصرع ثانی پہنچاتا ہوں کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر، حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر۔ مل کے بولا کیجئے۔ مصرع سنیے، نہج البلاغہ سے گفتگو ہے کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر، حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر۔ ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار، دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر۔ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے اشعار؟ آپ کیوں نہیں بولے بھائی؟ سرور محمد والے محمد
بہت سے جو ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بھیا بولنا ہی پڑے گا، اب تو کام نہیں چلے گا، دیکھ رہے ہیں سب کو، اب نہیں دیکھیں گے تو کام کیا، جہاں بٹھایا اسی لیے اوپر آپ نے تاکہ ہم سب کو دیکھیں۔ چلیے مصرع سنیے کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر، حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر، ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار، دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر، دیکھا ہے جہاں بچھتے ہوئے فرش عزا کو، ہم بیٹھ گئے تخت سلیمان سمجھ کر۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا آپ کو آباد رکھے۔ یا میں واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے لباس سے لگ رہا ہے کہ کوئی مولانا صاحب باہر بیٹھے ہیں، اگر میری آواز پہنچ جائے یا جو پڑوسی متوجہ کر دیں تو ذرا یہاں آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ رہبر کو آگے رہنا چاہیے، پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ اگر وہ خود نہیں آئیں گے تو پھر مجلس میں دوسروں سے نہیں کہہ پائیں گے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہاں مل کے بولیے، مل کے۔ چلیے یہ بلانا ہمارے ایک اخلاقی فرض ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اچھا اس کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ آئیے، نہیں، یہ بھی تاریخ کے دامن میں رقم ہے۔ سجاد مستار، علی بن الحسین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلوات تو پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اگر کوئی طالب علم بھی آ جاتا تھا، وہ تعلیم دین ہے، اگر کوئی طالب علم بھی آ جاتا تھا، اسٹوڈنٹ پڑھیے گا، علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ مقامہ نے جو 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت اور حالات پر کتاب لکھی ہے نقوش عصمت، اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ اگر چوتھے امام کی بارگاہ میں کوئی دینی طالب علم بھی آ جاتا تھا تو مولا اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ حدیث موجود ہے، آیات موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ مگر ہمیں ایک بات چاہیے، ہم عوام کی اصلاح سے پہلے ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ توجہ، ہم عوام کی اصلاح سے پہلے اپنی بھی کر لیں۔ ہمارا ہی یا میں اپنی قوم اپنے قبیلے کے لیے کہوں، علماء کے لیے مجھ سے بہتر جاننے والے علماء موجود ہیں، میری تو حیثیت کیا ہے، میری تو بساط کیا ہے، میری تو اوقات کیا ہے، میں تو ایک ادنا سا خطا کار گناہ گار چھوٹا سا اس در کا فقیر ہوں، طالب علم ہوں، مگر میں گزارش کرتا ہوں ہمیں پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ ہم ایک کے بعد دوسرا کان تلاش کریں گے، مل جائے کوئی کان جس میں ہم کچھ کہہ دیں، کہاں ہیں؟ کوئی کان مل جائے جس کے اندر ہم کچھ کہہ دیں، تو مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خبردار ایسے آدمی سے دور رہنا، خبردار ایسے آدمی سے دور رہنا جو تمہاری بات تم سے لے کر دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ متوجہ ہے نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر یقین مت کرنا۔ پھر ایک جگہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا راز، ہوتا ہے نا ہم ایک دوسرے کو اپنے راز دے دیتے ہیں، اس سے کہا اس سے کہا، کسی ایک سے کہہ دیا لیجئے میرا راز یہ ہے، مولا فرماتے خبردار اگر اپنا راز تم اپنے سینے میں نہیں رکھ سکے۔ نہج البلاغہ ایک قول کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کے مزاج کے مطابق بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، تعلیمات آل محمد بھی پیش کروں گا، نہج البلاغہ سے گفتگو باہر بھی نہیں جائے گی اور اصلاحی گفتگو بھی ہوگی، فضائل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں جس بات کو تم اپنے سینے میں نہیں رکھ سکے، جس راز کو تم اپنے صندوق میں نہیں رکھ سکے، دوسروں سے یہ کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا؟ توجہ کرو، بہت شکریہ آپ حضرات کی مہربانی کہ اصلاحی گفتگو پر بھی آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، میں نے آپ سے کہہ دیا یا اس کو چھوڑیے، اس سے جو ایک اور بڑی بیماری ہے وہ سنیے جو کینسر کی طرح پھیل رہی ہے ہماری قوم کے درمیان، وہ کیا ہے وہ سنیے۔ ذرا سا کسی کی خامی، ذرا سا کسی کا فالٹ، ذرا سا کسی کا عیب، ذرا سی کسی کی کمی ہمیں مل گئی، اب ہمارا ہاضمہ خراب ہے، اب ہم پریشان ہیں، ہمارے گیس بن رہا ہے،
ان سے کہا، ان سے کہا، ان سے کہا، اس سے کہا، اس سے کہا، اور سب سے کہتے پھر رہے ہیں۔ اور معلوم ہے ایسا آدمی کرتا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے دیکھیے گا تاکہ میری بات آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچ جائے۔ کیا کرتا ہے ایسا آدمی؟ دیکھو تم سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے مت کہنا، بہت شکریہ مہربانی، تم سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے مت کہنا، تم سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے مت کہنا۔ یہ آدمی جو یہ کرتا ہے کہ تم سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے مت کہنا، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کسی اور سے مت کہنا۔ ارے جس بات کو تم اپنے سینے میں نہ رکھ سکے، تم سے برداشت نہ ہوا، تو دوسروں سے کیوں یہ امید رکھتے ہو کہ وہ اس کو رکھ لیں گے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ماں اور باپ کی تعلیمات اور اس فرش ازا کا اثر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بات آپ بھی سن لیجئے، مجالس ہو رہی ہیں، آج 1444 ہجری محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور ہم سب عزائے حسین منانے کے لیے آمادہ ہیں، ذہنی طور پر بھی، لباس کے طور پر بھی، اپنے انداز سے بھی، اپنے اعتبار سے بھی، ہر طرح سے ہم آمادہ ہیں۔ اور اس میں ہمارا ایک عمل کیا ہوتا ہے؟ تبرک سب کو پہنچاتے ہیں، پہنچایا کیجئے، جو آ جائے کہ یہ تشریف لائیے، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، چاہے اس کی ذات کوئی ہو، برادری کوئی ہو، کچھ ہو، عزا خانے کے دروازے کھلے رکھا کیجیے گا سب۔ اور میری تو گزارش ہے آپ سے، میری پہلی ابھی تقریر ہے یہ، اس کے بعد ابھی انشاءاللہ ہوگی زندگی میری اور آپ کی رہی، میرے آج تو وہ ساری گزارشات پیش کروں گا میں، جو میری ریکویسٹ ہے، جو گزارشات ہیں، تاکہ آپ مجھے پہچان لیں کہ مجھے اپنے طالب علم ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ سب کو لائیے، آپ کو کوئی ملنے والا، چاہے اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، چاہے وہ بوہرے سماج کا ہو، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، چاہے کوئی وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کو لائیے گا بلا کر۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس ممبر کا صدقہ ہے، تکلیف کسی کو نہیں پہنچاؤں گا، خاموش آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مائیں آتی ہیں عزاخانوں میں جب ہم ماؤں کے شکم میں ہوتے ہیں نہیں، تب بھی مائیں آتی ہیں، ذکر اہل بیت کی آواز تب بھی جاتی ہے۔ توجہ اور اثر دیکھیے، یہ مجالس کا اثر دیکھیے، فطری طور پر، قہری طور پر کیسے منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ تو مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عمر رکھتے ہیں، میری حیثیت کیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی کہتا چلوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ اگر گھر میں کوئی بہو، بچہ ابھی چھوٹا ہے آغوش میں، اور اس نے سر دھو لیا، موسم ٹھنڈا ہے، سرد ہے، وقت نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اس نے نہا لی، سر دھو لیا، کچھ کر لیا، تو جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کیا کہتی ہیں؟ اس وقت نہیں نہانا چاہیے تھا، اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نے یہ کر لیا، اس کا اثر تمہارے بچے پہ پڑے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اس کو یہ ہو جائے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ان زبانوں کو سلام جنہوں نے آواز بلند کی ہے۔ اس کا مطلب اگر غیر موقع پر کوئی ایسی ماں جس کی آغوش میں چھوٹا بچہ ہو نہا لے، یا کوئی ایسی چیز کھا لے جو اسے نہیں کھانی تھی، تو بزرگ خواتین ان کی اصلاح کرتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے ترک کر دیا ہوتا، اسے چھوڑ دیا ہوتا، اسے اگنور کر دیا ہوتا۔ تو اگر ایسا کر لیا تو اس کا اثر جاتا ہے۔ تو جب ہم اس ظہور کی دنیا میں نہیں آئے تھے، مائیں مجلسوں میں آئی، کانوں میں یا حسین کی صدا گئی، اور یہاں سے تبرک بھی ملا، وہ بھی ماؤں نے کھایا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نہیں کہتے یا حسین کہنا یا علی کہنا، خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی اس کی آواز بڑھائیں، میرے لحاظ سے آواز کم ہے۔ آپ مصرے سن لیجئے، یہی رک کر
تاکہ بتلا دوں جس کو بھی آپ جو بھی ملے اس کو لائیے عزا خانے میں، دروازے کھلے ہیں۔ مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا ماں نے۔ تبرک تقسیم کیجئے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اسے نام حسین پر لٹائیے، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اس سے آپ کی آمدنی میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ مصرع سنیے کہ مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا ماں نے، ہو گئے سال بہت اب بھی اثر باقی ہے، میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر، خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے۔ سلامت رہے۔ سلامت رہیں علی علی کہنے والے۔ اللہ عزاداروں کی حفاظت کرے، عزاداری کی حفاظت کرے، ہم خلوص اور سکون سے عزاداری حسین برپا کریں، اور ہم اپنا مزاج ایسا بنا لیں ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالیں، ایک دوسرے کی خامیاں نہ نکالیں۔ ترجمہ کرنا ہے قول کا، مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا عیب جو ہم اور آپ کوئی کمی خامی عیب گناہ کرتے ہیں اگر ایک دوسرے کو پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرو گے۔ کسی کی کوئی کمی کوئی عیب پتہ چلے خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیجئے، پھر نہج البلاغہ۔ اور اگر اصلاح کرنی بھی ہے فرمایا سب کے سامنے اصلاح مت کرنا، اپنے دوست کو دوسروں کے سامنے مت کہنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، فرمایا اس سے دوستی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اکیلے میں اصلاح کرنا، تمہاری بات بھی مان لے گا، اس کی عزت بھی باقی رہے گی، تمہاری بات بھی مانی جائے گی۔ کیا کہا مولا نے؟ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن۔ ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، اپنی اولاد کو ادب سکھائے، اپنی اولاد کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرے۔ تین باتیں جو مولا نے کہی ہیں، اور تین باتیں میں کہنے جا رہا ہوں یہاں سے لے کر، بیٹا میری بات سنو، مجھے دیکھو، باتیں نہیں کرتے بیٹا، اگر ہم یہاں نہیں بتلائیں گے تو پھر کوئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح یا اپنے یا ان مولا کے چاہنے والوں کو جو بھی تعلیمات آل محمد پہنچانی ہے تو اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں ہم سب کو نہیں لے جا سکتے، میں کچھ کہہ گیا، سب جائیں گے مگر مشرک نہیں جا سکتا، اور رضا خانے میں سب آ جائیں۔ یہ گفتگو بعد میں کروں گا، اس وقت میں روک رہا ہوں۔ تین باتیں آپ سن لیجئے، مجھے 30 منٹ ہو گئے ہیں، 45 منٹ تک مجھے آپ سے فضائل سے گفتگو کرنا ہے۔ جتنے یہاں مولا کے چاہنے والے ہیں، جتنے عزادار ہیں، جتنے ماتمدار ہیں، جتنے مولائی ہیں، جو بھی مومنین ہیں، یہاں سے لے کر ممبر کے قریب سے لے کر آخر تک عزا خانہ پر ہے بالکل، اور جو مولا کے چاہنے والے جوان نوجوان آگے کھڑے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھ کے دعا کے ساتھ کہتا ہوں۔ تین خوبیاں، تین کمال، تین ہنر ایک وقت میں کسی انسان میں اگر آپ مجھے دکھلا دیں، پھر میرے جملے سن لیجئے، نہ میں بھولا نہ میں بھٹکا نہ میں بہکا، بالکل ہوش میں لفظ ادا کر رہا ہوں میں، پھر آپ کو بولنا ہے میں خاموش ہو جاؤں گا۔ تین خوبیاں، تین کمال، تین ہنر، تین باتیں اگر آپ مجھے، بیٹا میری بات سنیے، آپ باتیں نہ کیجئے، اگر آپ مجھے کسی ایک انسان میں ایک وقت میں، شرط ہے میری، ایک انسان میں ایک وقت میں دکھا دے، میں اسے اپنا امام مان لوں گا۔ میں جو آپ کی بات ہے وہی میری بھی تو ہوگی، عقیدہ تو سب کا ایک ہے، آپ اور میں کوئی الگ تو ہے ہی نہیں۔ اب تینوں باتیں سن لیجئے، آپ کی خاموشی میں ختم کر دوں گا۔ پہلی بات، پہلا کمال، پہلا ہنر، کوئی ایک ایسا انسان مجھے آپ دکھلا دیجئے کہ جو زبان کا ماہر ہو، اور زبان کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ قلم کا بھی ماہر ہو، اور قلم کا ماہر ہونے کا ساتھ ساتھ وہ تلوار کا بھی ماہر ہو۔ ہائے ہائے، شاید میری بات نہیں پہنچی یا متوجہ نہیں ہیں۔ زبان، قلم، تلوار ایک وقت میں کہا میں نے، الگ الگ نہیں۔ ممکن ہے کوئی انسان اچھا خطیب ہو، اچھا مقرر ہو، اچھا اسپیکر ہو، مگر اچھا خطیب، اچھا مقرر، اچھا اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے وہ رائٹر اچھا نہ ہو، لکھنے میں وہ اتنا ماہر نہ ہو۔ کوئی لکھنے میں ہو، خطابت میں نہ ہو، تقریر میں نہ ہو، زبان کا اتنا ماہر نہ ہو۔ اچھا اگر ایک ان میں سے کوئی ہنر ہے تو ممکن ہے وہ تلوار اچھی چلانا نہ جانتا ہو۔ کوئی ایک آدمی ایسا لائیے، ذرا ان بزرگ کو تھوڑا سا بیدار کر دیجئے، یہ جو پیچھے ہیں، اور سلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں اٹھا کے تو ہم رہیں گے، سونے تو دینا ہی نہیں، یہ تو طے ہے۔ آپ یہاں سے وہاں تک سب پہ، آپ اپنے آس پڑوس میں نہ دیکھیے، ہم دیکھیں گے، ہم یہیں سے کہیں گے ان کو اٹھائیے، انہیں جگائیے۔ نہ جگائیں گے تبھی تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ، ایک انسان کو دکھلا دیجئے، اس کو میں اپنا امام مان لوں، زبان کا بھی ماہر ہو، توجہ مولا کے چاہنے والوں، قلم کا بھی ماہر، تلوار کا بھی ماہر۔ ایک وقت میں ہمیں صرف ایک ملا، ہمیں صرف ایک ملا، بیک وقت ایک ٹائم میں تلوار کا بھی دھنی، زبان کا بھی ماہر، قلم کا بھی ماہر، زبان کا ایسا ماہر کہ جو زبان امام علی سے نکل گیا وہ لوہے محفوظ کا مقدر بن گیا۔ ہائے ہائے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں حاضر رہیے، حاضر رہیے۔ جو زبان امام امیر المومنین سے نکل گیا وہ لوہے محفوظ کا مقدر بن گیا۔ اور جس موضوع پر، جس ٹاپک پر میرے مولا نے قلم چلا دیا، آج تک کوئی اس کے اوپر قلم نہ رکھ سکا۔ اور تلوار کا تو میرا مولا ایسا دھنی تھا، یا علی یا علی، یا اللہ یہ بیدار ہو جائیں۔ تلوار کا تو میرا مولا ایسا دھنی تھا کہ جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی تھی۔ بھائی کل تھوڑا سا کل سے ایک آدھ باکس اور لگائیے گا اندر، تاکہ تھوڑا سا مجھے اور قوت ملے اور مجھے لگے کہ میری آواز مجھے ریٹرن مل رہی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جس کی جو ضرورت ہے وہ اسے خوراک ملنی چاہیے، تبھی پھر وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سنا پائے گا۔ توجہ، زبان، قلم، تلوار، جو زبان امام علی سے نکل گیا وہ لوہے محفوظ کا مقدر بن گیا۔ جس موضوع پر میرے مولا نے قلم چلا دیا اس کے اوپر کوئی قلم نہ رکھ سکا۔ اور تلوار کا تو میرا مولا ایسا دھنی تھا، تلوار کا تو میرا مولا ایسا ماہر تھا کہ جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر، آج سائنس نے بڑی ترقی کی، جو نوجوان بچے ہیں جو کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، میری بات سنیں، سائنس نے ترقی کی، علمی آنکھ آگے بڑھی، کمپیوٹر ایج کا زمانہ ہے۔ کیا کام کیا؟ بس اپنے علم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اتنا بتلا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ ماں کے شکم میں پلنے والا بچہ کس کروٹ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ضروریات پہ، اس کے علاوہ تو نہیں۔ بس یہ علم یہیں ٹھہر گیا۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تم بس اتنا کر کے سمجھ رہے ہو ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ارے میرے مولا کو دیکھیے، اب سے 1400 برس پہلے اگر تلوار بھی چلتی تھی تو یہ دیکھ کر چلتی تھی مرد ہے یا عورت ہے، مومن ہے غیر مومن ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
देख रहा हूँ, बस बच्चे ने आवाज़ लगाई, उसके पड़ोस वाले बोल पड़े, बहुत से जो इधर उधर जहाँ तक फैले हैं उनकी आवाज़ ही पता नहीं क्यों बुलंद नहीं हुई। आज नहीं, कल करूँगा बात अभी आपसे, आज तो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। हमेशा अली अली करते रहना, हमेशा अली अली कहते रहना, हमेशा ज़बान पे या अली आता रहे। वजह सुनिए क्या है, ये लफ्ज़ अली अली कहना बच्चों के लिए तावीज़ का काम करता है, जवानों के लिए तलवार का काम करता है, बूढ़ों के लिए असे का काम करता है। सलावत अल मोहम्मद व आले मोहम्मद। फलसफी से मालूम करते हैं। ईरान के मशहूर फलसफी शेखुर रईस बो अली सीना, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप फलसफे में माहिर हैं, कहाँ कि आप बतलाइए आपके फलसफे के लिहाज से, आपके इल्म के लिहाज से लफ्ज़ इमाम की तारीफ़ क्या है। मालूम उन्होंने क्या कहा, एहतियाजुन कुल्ले इलैह व इस्तिग़नाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु इमामुल लिकुल। इस वक्त मुझे लुत्फ़ आ रहा है, जब तर्जमा करूँगा इंशाअल्लाह आप वजद में आ जाइएगा। शेख रईस बोले सेना से किसी ने पूछा इमाम की तारीफ़ क्या है। मैंने इमाम का कौल पढ़ा, इमाम की तारीफ़ की कि मैंने कहा था तीन बातें किसी में पाई जाए तो मैं उसको अपना इमाम मान लूँगा, अलावा मेरे मौला के किसी और में ये सिफात नहीं पाई गई। अगर शेख रईस बोले सेना से किसी ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया इमाम कहते किसे हैं। तर्जमा सुनिए, एहतियाजुन कुल्ले इलैह, पूरी दुनिया जिसकी मोहताज हो। या अली या अली या अली, मौला के चाहने वालों तक मैं बात पहुंचा दूं। पूरी दुनिया जिसकी मोहताज हो, वह इस्तिग़नाहु अनिल कुल, और वो किसी का मोहताज ना हो। या अली या अली दलीलुन अन्नहु इमामुल लिकुल, ये इस बात की दलील है कि वो सब के लिए इमाम बनाकर भेजा गया है। हम इमाम उसे नहीं कहते जो दुनिया में आकर पढ़े, हम इमाम उसे कहते जो इल्म वहाँ से लेकर आए। हम इमाम उसे नहीं कहते जो जहाँ कोई सूरा याद करना चाहे ना हो सके। हम इमाम उसे कहते जो वहाँ से इल्म कुरान लेकर आए। हम इमाम उसे नहीं कहते जो ख़वातीन से मसाले मालूम करे। हम इमाम उसे कहते हैं जो ये कहता हुआ नजर आए सलूनी सलूनी। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलके बोलो, मिलके। शाबाश बेटा शाबाश। क्या कहा उन्होंने, एहतियाजुन कुल्ले इलैह व इस्तिग़नाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु इमामुल लिकुल। पूरी कायनात जिसकी मोहताज हो और वो किसी का ना हो, ये इस बात की दलील है कि वो सब के लिए इमाम बनाकर भेजा गया है। हम उसको अपना इमाम या रहबर या लीडर नहीं कह सकते कि अगर उसके बाद सवालात आ गए तो सवालात का पर्चा भी ना पढ़ा जाए। आज तो मैं आपको टटोल रहा हूँ कैसे कैसे गुफ्तगू करना है। हम उसको इमाम कहते हैं कि अगर कोई सवालात लेकर आया है तो इमाम ने देखकर पूछा क्या सवालात लाए हो। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम ने जो फरमाया है, इमाम का जो इरशाद है नहजुल बलागा में, वो क्या है,
وہ یہی ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، خوبصورت سے خوبصورت نام رکھے، وہ یحسن ادبہ، اور اسے ادب سکھائے، ویعلمہ القرآن، اور اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دے۔ انشاءاللہ اسی ذیل میں کہ نہج بلاغہ کی روشنی میں انسان کامل کسے کہا گیا ہے، نہج بلاغہ اور انسان کامل، یہ ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا، یہ ہمارا ٹاپک رہے گا، گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ اور جو ہم نے اس دنیا میں انسان کامل دیکھے ہیں، وہ ایسے انسان کامل دیکھے ہم نے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر حساس نظر آئے، اور انہوں نے جب جیسی ضرورت دیکھی ویسے ہی انہوں نے اس امت کے لیے، ان چاہنے والوں کے لیے، اور اس دین کے لیے اور اسلام کے لیے ویسے ہی دوائی کا انتظام کیا اور ویسے ہی اقدام کیے۔ آج 1444 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج مسائل پہ آؤں گا 3 منٹ کے بعد، نیٹ پر اٹھائیے دیکھیے آپ، کیونکہ میں تو الحمدللہ لکھنؤ میں رہتا ہوں، ہندی اردو کے اخبارات میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض افراد کم عقل کہوں، بونے کہوں، پیدل کہوں، یا یوں کہوں کہ ان کے دماغوں کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے ہیں، یا پرزے نکل کے بکھر گئے، وہ جڑ بھی نہیں سکتے، ایسے لوگوں نے نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ نہیں، نیا سال تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر مبارکباد نہ دیجیے۔ نیا سال تو ہے، 1444 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے، مگر ہمارا بس اتنا کہنا ہے، آپ نئے سال کی مبارکباد نہ دیجیے۔ اگر آپ نبی کے نواسے کے غم کے موقع پر نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں، آپ کو خوشی ہونا چاہیے۔ وہ پورے دین کے باپ ہیں، اسلام کے باپ ہیں، شریعت کے باپ ہیں، وہ شریعت انہی کی وجہ سے ہے، انہوں نے دین کو بچایا ہے۔ آپ ان کے اتنے بڑے غم کے بعد پھر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حیرت ہے ہمیں۔ اچھا چلیے، اگر آپ نے پیش کر بھی دی ہے تو ہم بھیا انہیں ہلا دیجیے، کا چشمہ لگا بیٹھے، ہلائیے، سنیں گے تبھی تو سنیں گے، ایسے کیسے سن لیں گے؟ وہ سوتے رہیں گے، جا کے کچھ کا کچھوا کر دیں گے، ہم نے یہ سنا تھا مجلس میں کہاں سے جواب دوں گا؟ مجھے سنیے تاکہ آپ صحیح بیان کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اچھا، اگر دے بھی رہے ہمارا ایک بات، تو دوسری بات سن لیجیے۔ ابھی ہم نبی اکرم کے نواسے اور جنہوں نے دین کو بچایا ان کے ساتھ، ان کا ہم منانے میں بہت زیادہ مصروف ہیں، ابھی ہم بزی ہیں۔ کوئی بات نہیں، جب انسان مصروف ہوتا ہے تو ایک کام کو ٹال دیتا ہے، اسے بعد میں کر لیتا ہے۔ آپ نے مبارکباد دی، غم کا سال ہمارا شروع ہو گیا، ہم آپ کی مبارکباد انشاءاللہ بقید حیات 9 ربیع الاول کو بڑے احترام سے قبول کر لیں گے۔ تھوڑا تاخیر ہوگی، ابھی ہم نبی کے نواسے کے غم میں مصروف ہیں۔ آپ نے اس جملے کی نزاکت اور لطافت نہیں سمجھی، اور غم اور خوشی کا فرق سن لیجئے کیا ہے۔ غم اور خوشی، اس کی مثال سن لیجئے کیا ہے۔ غم ہے میل ٹرین، خوشی ہے پیسنجر ٹرین۔ میل کی وجہ سے پیسنجر کو روکا جاتا ہے، میل کو نکالا جائے گا، میل ٹرین ہے نا، اس کو نکالا جائے گا۔ شادی کی تاریخ کسی کی طے ہو جائے، پتہ چلے پاپا کا، بھائی کا، ماں کا، بھاوج کا، بہن کا کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً شادی کو ایک دم پوسٹپون کیا جائے گا۔ کیوں؟ انتقال ہو گیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، انسانیت کا تقاضا یہی ہے، آدمیت کا تقاضا یہی ہے، بیداری
لیجئے، پہلے غم منائیے. اور اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نہیں ہے، آپ انسان کامل نہیں ہے، آپ کے پاس شعور کی کمی ہے، آپ کے پاس بیداری کی کمی ہے، آپ کی فکر صحیح نہیں ہے. ایک انسان بھی اگر روڈ پہ کسی پریشانی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور انسان اسے روتا دیکھ لے، تقاضا انسانیت یہ ہے، ہم اور آپ پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہو گئی؟ چونکہ یہ آنسو وہ ہوتے ہیں کہ آنسو اپنی آواز کے ساتھ ساتھ دلوں پر اثر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اسی لیے ہم غم آل محمد میں اپنے آپ کو اشکبار کرتے ہیں، اور 2.25 مہینے کے لیے ساری خوشی کے پروگرام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں لگا دیتے ہیں؟ آخری جملہ، اس کے بعد مسائل بس. کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں ہم غم کو روک دیتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد کا اپنا کون ہے، محمد کا پرایا کون ہے. مہربانی، شکر گزار، بہت شکریہ حضرت. جو ان کا اپنا ہے وہ غم میں رہے گا، مغموم رہے گا، جو اپنا نہیں ہے وہ خوشی منائے گا. منا لے خوشی. تو ہم ہیں نبی کے نواسے کے غم میں مصروف. آپ کو خوشی منانا ہے منائیے. لیکن میں آج ایک دیکھ رہا تھا نیٹ پر، ایک مولانا ہیں، ان کا پورا ویڈیو آ رہا ہے فیس بک کے اوپر، پاکستان کے ہیں وہ، ان کے نام کے ساتھ میں قاسمی بھی لگا ہے. کوئی پریشانی نہیں، فیس بک پر ہے وہ، کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، آ رہا ہے وہ. ان کا یہ بیان ہے کہ 1 تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا ہے، بڑے کا، خلفاء میں سے کسی کا. تو میرا جملہ کہنا ہے، جو یہ نہ پہچان سکے کہ تمہارا باپ مرا ہے یا زندہ ہے، کم از کم اپنے کو تو سمجھ لو. آپ کو اتنی بھی تاریخ نہیں پتا، پڑھیے تاریخ. اسی لیے ہم کہتے ہیں آزا خانوں میں آیا کیجئے. ہم اپنے بچوں کو 2.25 مہینے میں اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ آپ پورے سال پڑھا بھی نہیں سکتے. یہ ہے فرش عزا، یہ ہے عزائے حسین، یہ ہے اس دربار کا اثر کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بس اس سفر کا آغاز کب ہوا؟ 28 رجب میں. آپ اشکبار ہیں، آپ کی آنکھیں، ماحول لگ رہا ہے. کیا غم حسین علیہ السلام منانے کے لیے آمادہ ہیں؟ آنسوؤں کو تلاش نہیں کیا جاتا. 2 جملے سن لیجئے تاکہ جو ابھی اپنے دل کو نرم نہیں کر سکے اور نرم کر لیں. محرم کی 1 تاریخ ہے، اور میں نے پڑھا ہے روایات میں اور سنا بھی ہوگا آپ نے بھی کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، جب مصائب آ جائیں، مصائب میں اپنے آپ کو نرم کر لیا کیجئے. اگر آپ روئے، رونے جیسی آپ نے شکل و صورت بنائی، اگر آپ نے سوگواروں جیسا اپنا انداز بنا لیا، آپ کو وہ دعا کے الفاظ زبان پر لانے نہیں پڑیں گے. خود بخود آپ کی اب تک کہ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہو جائے گی. کیوں؟ وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے. یہ ہے اہل بیت کا غم، یہ ہے کربلا والوں کا غم. کیسا غم ہے یہ؟ اس کا اثر پتھروں پہ بھی پڑا ہے، اس کا اثر درختوں پر بھی پڑا ہے. کل عرض کروں گا کہ درختوں پہ کیسے اثر پڑا 2 محرم کی مجلس میں. ہمیں اتنا کہنا ہے کہ جب حسین نے دیکھا کہ یزید حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال کرنے پر آمادہ ہے، تو فرزند زہرا غریب کربلا دلبند علی مرتضیٰ نے کہا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. اے یزید سن، جس کو میرے جد میرے نانا حلال کر کے گئے ہیں، قیامت تک وہ چیز حلال رہے گی.
جس کو میرے جد حرام کر کے گئے ہیں قیامت تک وہ چیز حرام رہے گی. اس نے دین میں تبدیلی کرنا چاہیے اور کی. حسین نے کہا چاہے جو قربانی دینا پڑے. حسین ہر طرح کی قربانی دے گا مگر دین کو بچا کر رہے گا. حتیٰ کہ حسین کو وطن بھی چھوڑنا پڑا. جو باپ ہے نا, جو صاحب اولاد ہیں, میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں, بس اس جملے کی قدر کریں گے. ہر بیٹی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. یا اللہ جو یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں, یا اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ جو تیرے پیارے کے غم میں, حسین کے غم میں, کربلا والوں کے غم میں یہ آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں, یا اللہ یہ ان کے آنسو کسی اور غم میں نہ بہیں, صرف کربلا کے غم میں بہیں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں جو میری اولاد کے برابر ہے, بیٹا جب مصائب آ جائیں اب صرف رونے کی کوشش کیجیے گا, بیٹا باتیں نہیں کیجیے گا, بیٹا اب اپنے آپ کو اشکبار کیجیے گا, تاکہ اس غم میں آپ آئے ہیں, فرشیزہ پہ آپ آ کے بیٹھے ہیں, جب بڑے ہو جائیں تو یہ آپ کی عادت بڑے ہو کر آپ کو یاد رہے. یہ ہے غم کربلا. حسین نے کیا کہا, بہن زینب آمادہ ہو جاؤ سفر کے لیے. آمادگی کی, سب سفر کے لیے تیار ہو گئے. اماریاں لگ رہی ہیں. ایک جملہ کہہ دو, اللہ کرے ان چاہنے والوں تک, مولا کے عزاداروں تک یہ فقرہ پہنچے نہیں, دل تک پہنچ جائے. جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے تو معلوم ہے کتنے اونٹوں پر سوار ہے, 53 اونٹوں پر. کتنے اونٹ ہیں؟ مالی سبتین کی پہلی جلد کی روایت, 53 اونٹوں پر یہ قافلہ سوار ہے. میرے بزرگ کو ذرا بیدار کیجیے گا, مسائل پڑھ رہا ہوں میں, توجہ. اور جب یہ قافلہ شام سے آ رہا ہے مدینے کی طرف, اور امام سجاد سے پوچھا تھا کتنے اونٹ چاہیے, مصائب رہائی کے نہیں پڑھوں گا مگر ابھی اونٹوں کی تعداد پر جملہ کہنا ہے. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو کتنے اونٹ ہیں؟ 53. اور جب یہ قافلہ شام سے آ رہا ہے مدینے کی طرف, اور امام سجاد سے پوچھا تھا کتنے اونٹ چاہیے, تو معلوم میرے مولا نے کتنے کیا کہا تھا, بس فقط 3 اونٹ کافی ہے. ہائے کربلا, اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا گھر, اجڑ گیا ابو طالب کا گھرانہ کربلا میں. جو قافلہ مدینے سے 53 اونٹوں پہ گیا, اب جو وہ آ رہا ہے صرف 3 اونٹوں پر. جو قافلہ گیا تھا کچھ کربلا میں سپرد لحد ہو گئے, کچھ راہ کوفہ و شام میں. قافلہ آمادہ ہو رہا ہے, سب جانے کے لیے آمادہ ہیں, مگر ایک بیٹی ایسی ہے حسین کی, اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں جانا ہے. اس کا دل یہ کہتا ہے کہ میرا بابا میرے بغیر جا نہیں سکتا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. جب جناب سغرا سے کسی نے پوچھا بی بی آپ جائیں گی اپنے بابا کے ساتھ, جو جناب سغرا نے کہا تھا یہ ہو نہیں سکتا, میرا بابا مجھے بغیر لیے چلا جائے, میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اور اکبر میرے بغیر. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ جو ابھی تک کے اشکبار نہیں ہوئے ہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے, چونکہ مجھے غم کربلا کا ایک ورق ان کے سامنے پیش کرنا ہے. قافلہ آمادہ ہو گیا, سب جا رہے ہیں, سغرا کی آمادگی نہیں ہے. حسین آئے, سغرا نے بلوایا, آ گئے. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا کیا مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ بابا کیا میں نہیں جاؤں گی؟ میں اس وقت نثر میں گفتگو نہیں کر سکتا, وقت زیادہ ہو جائے گا. مصرے سن لیجیے, 2 بند سنیے, باپ اور بیٹی کی گفتگو سنیے, درد آ جائے گا آپ کو. جب درد آئے تو رونے لگیے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اس کا دل نرم نہیں ہوتا, وہ رویا نہیں کرتا ہے. اسی لیے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیا کیجیے اس فرش پر. یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. ایک بتا بیٹی کہتی ہے بابا کیا مجھے لے کر نہیں چلیں گے؟ بابا کہتے ہیں بیٹی پہلے 2 وجہ سن لیجئے. بیٹی پہلی وجہ یہ ہے کہ تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں جائے, درباروں میں جائے. دوسری وجہ یہ بیٹی تجھے تب ہے, تب کہتے ہیں بخار کو, بخار کا عالم بیٹی میں تجھے لے کر
بیٹی کو گفتگو سنیے کیا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے بابا مجھے لے کر چلیے. بابا کہہ رہے بیٹی میں تجھے لے کر نہیں چل سکتا. حسین نے معلوم ہے کیا کہا؟ اللہ صحت دے یہی بابا کی دعا ہے. اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے. اب بادیا پیمائی ہے ایزا ہے بلا ہے. کیا جانیے شبیر کی تقدیر میں کیا ہے. اور اے سغرا دل جلتا ہے جب تک میں تمہیں پاتا ہوں سغرا. اس رنج میں اور گھلا جاتا ہوں سغرا. اے سغرا تم جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا. شب سے ہے وہ تشویش کے کچھ کہہ نہیں سکتا. بچوں میں کوئی تم سے زیادہ نہیں پیارا. مجبور ہوں بے ہجر نہیں اب کوئی چارہ. اے سغرا فرقت میں صدا نالا و فریاد کروں گا. اتروں گا جو منزل پر تمہیں یاد کروں گا. حسین نے کہا سغرا کو صبر نہ آیا. سغرا نے اپنے آپ کو تسلی نہیں دی. نہ جانے کیسے جناب سغرا ہماری کے قریب پہنچ گئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. جیسے جناب سغرا ہماری کے قریب گئی ہے حسین نے طے کیا کہ اب بیٹی کو جانے سے بابا نہیں روکے گا. حسین نے اپنے بیٹے اکبر کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہا میرے لال اکبر اب اپنی بہن کو جانے سے روکنا تمہارا کام ہے. ایک مرتبہ اکبر سغرا کے قریب آئے اور آنے کے بعد اکبر نے کچھ نہ کہا. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے سامنے ایسے اپنے آپ کو پیش کرے. اکبر قریب آئے بہن کے قریب کھڑے ہو گئے. کچھ مجھے دیکھے گا اس وقت تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے. جیسے ہی علی اکبر اپنی بہن سغرا کے قریب آئے سغرا نے اکبر کو دیکھا. اکبر نے سغرا کو دیکھا. سغرا نے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرے ماجا اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جیسے سغرا نے دیکھا میرا ماجا اکبر میرا بھائی میرے سامنے رو رہا ہے. ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اے بھائی تو میرے سامنے رونے لگا ہے نا. لے میں نہیں جاتی میں قافلے میں نہیں جاؤں گی. مگر اکبر ایک کام بس میرا کرتا چلا جا. میرا ایک کہنا مان لے. اب تیری بہن اس قافلے میں نہیں جائے گی مگر ایک کام تو کرتا جا. اب جس کو ہاتھ دیے ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھوں کو سانوں پر مارے یا اپنے ہاتھوں کو سینے پر مارے. اپنی آواز کو بلند کرے. ہائے غم کربلا. ایک مرتبہ سغرا نے اکبر کو لیا ایک گوشے میں آئی. ایک مرتبہ جیسے لے کر آئی اکبر کہتے ہیں سغرا اپنے بھائی سے اس موقع پر کوئی ایسا سوال نہیں کر رہا جو تیرا بھائی پورا نہ کر سکے. سغرا کہتی ہے ماں بھائی علی اکبر میں کوئی ایسا سوال نہیں کروں گی کہ تو پورا نہ کر سکے. کیا کرنا ہے قائم آ جائے بس اتنا کر دے. خاک کو جمع کیا. خاک کو جمع کرنے کے بعد اکبر دیکھ رہے ہیں میری بہن کیا کرے گی. ایک مرتبہ جناب سغرا کہتی ہے اکبر کہا تیری بہن تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہی بس کچھ کرنے کے لیے کہے گی. اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. اور جوانوں جو تم میرے سامنے رو رہے ہو نا میں دیکھ رہا ہوں رخساروں پر آنسو پڑے ہیں. اللہ سے دعا یہ ہے تمہاری بہنیں تمہارے چہرہ بنتا دیکھیں. تمہاری مائیں تمہیں دیکھیں کہ تم ان کے سامنے دلہا بنو. ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اکبر کہا بھائی اتنا کر دے. یہ میں نے تھوڑی سی خاک جمع کی ہے. اس خاک کے اوپر بس اپنے قدم کا نشان رکھ دے. ہائے ہائے بڑا حساس جملہ ہے. بس اپنے قدموں کا نشان خاک کے اوپر. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ کوئی غم نہ دے. اور اب کہا سغرا نے جا لی اکبر اب تو چلا جا. جا میرے ماں جائے جا میرے بھائی اب تو چلا جا. جملہ سن لیا آپ نے. اگر آپ کے دل تک پہنچ گیا اب سنیے. کربلا میں عاشور کا دن آیا. علی اکبر نے اجازت لی. مقتل میں گئے. حق جہاد ادا کیا. گھوڑے سے گرے. بس مجھے یہ خاک والا منظر پیش کرنا ہے. اور ایک آواز بلند کی تھی. کیا کہا تھا؟ یا ابا علیک منی السلام. اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا علی اکبر آپ نے اپنے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا. علی اکبر کہیں گے میں جوان ہوں میرا بابا ضعیف ہے. میں نہیں چاہتا میرا بابا میرے لاشے پر آئے. میں نے دور سے کہہ دیا اے میرے بابا میرا سلام. اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے. مگر علی اکبر کی آواز سن کر حسین دوڑے.
آئے، اب جو آئے ہیں تو مقتل کربلا میں دیکھا جوان کا لاشا نظر نہیں آیا، جوان کی آواز سننے کو نہیں ملی، جوان کی صدا کانوں میں نہیں آئی۔ اللہ ہر باپ کو محفوظ رکھے، دشمن کو بھی اللہ اس غم سے بچائے۔ میرا مولا جب مقتل کربلا میں آیا ہے، جوان بیٹے کے گزر جانے کی وجہ سے بابا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا، غیروں سے پوچھ رہے تھے میرا جوان بیٹا دیکھا ہے، ارے میرا جوان دیکھا ہے، ارے میرا بیٹا بتلا دو کہاں ہے؟ غیروں سے حسین نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب جو دیکھا ایک نشیب سے آواز آئی، بابا آپ کا بیٹا یہاں ہے۔ ایک مرتبہ حسین قریب گئے، پہلے ایک سوال کیا، جوان اتنا بتلا دے میرے لال، جب سے آواز دے رہا تھا تو نے اپنی آواز میرے کانوں تک کیوں نہیں پہنچائی؟ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، اور میرے سینے میں نیزے کیا نہیں، اے بابا کیسے آواز بلند ہوتی؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آخری منزل وہ وقت آیا کہ حسین نے دیکھا کہ میرا جوان بیٹا ایریا رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا بیٹا کوئی خواہش ہے، بیٹا کوئی تمنا ہے، آخری منزل پھر مدینہ کا رخ کیجئے جو سغرا نے جاتے وقت کرایا تھا، مسائل تمام کر دیے میں نے۔ بیٹا کوئی تمنا، بیٹا کوئی آرزو، بیٹا کوئی خواہش؟ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا بس آخری تمنا یہ ہے کہ آخری وقت میں میری بہن سغرا کی زیارت کرا دیجئے۔ اب جو حسین نے اتنا سنا، ایک مرتبہ کہا لے میرے لال علی اکبر میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ لے، تجھے تیری بہن سغرا کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حسین نے دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور اب کہا ساری زمینیں پست ہو جائے اور جہاں اکبر کی بہن سغرا بیٹھی ہے وہ جگہ بلند ہو جائے تاکہ علی اکبر اپنی بہن کی آخری زیارت کر لے۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب اکبر چلے تھے سغرا نے خاک کو جمع کیا تھا، اکبر کے پیروں کا نشان رکھوایا تھا۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اسی خاک کے اوپر اپنا رخسار رکھے سغرا کہہ رہی ہے اے بھیا اے علی اکبر میری یاد نہیں آئی، شادی رچا لی، سہرا بندھا لیا۔ جیسے ہی علی اکبر کی آواز سغرا کے کانوں میں گئی، ایک مرتبہ سغرا اٹھی، نانی کے قریب گئی، نانی میرے بھائی کی آواز آئی ہے۔ ایک مرتبہ نانی نے کہا اے بیٹی سغرا بس تیرے بھائی نے اپنی آواز تجھ تک پہنچا دی ہے، اب تجھے تیرا بھائی نصیب نہ ہوگا۔ ہائے سغرا اکبر اکبر پکارتی رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، یا اللہ ہم سبوں کی اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہم سبھی کو خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ذکر امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محبوب جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھا، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، سبھی کے رزق اور روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان کی رخصتی کے انتظامات فرما۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہماری تمام تر عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہمیں ہمارے وقت کے امام سید و سردار سلطان عصر رواں حضرت امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماتم حسین۔